السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں سلمین انصاری۔ پچھلے 8-9 مہینے سے سب سے زیادہ ضروری چیز جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے دیٹ از ہاتھ دھوتے رہیں اور صفائی کا خیال رکھتے رہیں۔ صفائی ویسے بھی اس کا بھی دھیان رکھنا ہی چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہمارے لیے ہو گئی ہے کہ شاید ہم صفائی پسند تھے لیکن اور زیادہ صفائی پسند ہونے کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن اٹ آلسو میڈ می ریئلائز کہ ہاتھ دھونے اور منہ دھونے اور پاؤں دھونے اور سینیٹائزر استعمال کرنے کو جتنا زیادہ کہا جا رہا ہے، ان فیملیز میں بھی جو کہ ویسے بھی صفائی پسند ہے، اور ان فیملیز میں جن کو شاید نہیں اتنا احساس تھا کہ اتنا زیادہ کرنے کی یہ ضرورت ہوگی، اتنا فریکوینٹلی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کانورسیشن تو ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن جتنا زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے، کیا کبھی اتنا زور آپ کے اوپر دیا گیا تھا یا آپ نے اپنی ینگر جنریشن پہ دیا ہے کہ وہ اپنے جسم کے اور حصوں کو بھی صاف رکھیں تاکہ وہ باڈی اوڈر کا شکار نہ بنے؟ جی ہاں، ایک ایسا ٹاپک جو کہ بہت ہی سینسٹیو ہے اور شاید تھوڑا امبیرسنگ بھی ہو لوگوں کے لیے۔ باڈی اوڈر ایک ایسی چیز ہے جس کا اکثر اوقات لوگوں کو خود احساس نہیں ہوتا کہ ان میں سے اسمیل آ رہی ہے۔ آپ بے شک بھلے خوشبو لگاتے ہوں، بے شک روز نہاتے ہوں، ہاتھ بھی صابن سے دھوتے ہوں، لیکن بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ باڈی اوڈر یعنی ایک ناٹ سو پلیزنٹ اسمیل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خواتین بھی اس کو ایکسپیرینس کرتی ہیں اور مرد حضرات بھی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں بچے، لڑکے لڑکیاں، تو وہ پیوبرٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم کچھ چینجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم سب ان چینجز سے گزرے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ ہارمونل چینجز آتے ہیں، اینڈ باڈی اوڈر از سم تھنگ جس کی ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر سکھایا جہاں کانورسیشنز ان گھروں میں ہوتی ہیں، وہ بچے شاید تھوڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کو اسپیسیفکلی بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے جسم کے حصے ہیں جن کو کن کن طریقوں سے صاف کرنا ہے۔ اور بہت سارے ایسے گھر ہیں جن میں یہ کانورسیشنز ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ ایکسیڈنٹلی جب بچے کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا تھوڑا ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو پھر ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، اچھا ریزر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اچھا ہیئر ریموونگ کریم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بیکاز ان کے گھر میں یہ کانورسیشنز نہیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح بڑے ہونے کے یعنی پیوبرٹی سے نکلنے کے بعد بھی بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لڑکے بھی جو کہ ابھی بھی ینگ ایج میں ہوتے ہیں، I'm talking about 20s، اور لڑکیاں بھی they are going through certain changes on a monthly basis، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے باڈی اوڈر نکل سکتا ہے۔ اور اگین چونکہ گھر میں یہ کانورسیشنز نہیں ہوتی ہیں، گفتگو نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے کہ وہ بچے جو کہ ویسے نہاتے روز ہوں گے، ہاتھ ضرور دھوتے ہوں گے، کپڑے بھی بدلی کرتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے جسم کے حصے جن کے بارے میں اسپیسیفکلی ان کو نہیں بتایا گیا کہ ان کو صاف کیا جائے باقاعدگی سے، نمبر 1۔ دوسرا، کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کو نشو و نما تو اچھی ملتی ہے، بٹ اس سے آپ کے جسم سے اچھی خوشبو بھی آتی ہے، بیکاز آپ کا جسم ان آرڈر ہوتا ہے، آپ کا جسم ہیلدی ہوتا ہے، وہ کانورسیشنز بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا احساس ہمیں ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سٹریس سے گزر رہے ہیں، یہ بھی کانورسیشنز نہیں ہوتی ہے لوگوں کے گھر میں، کسی ٹینشن سے گزر رہے ہیں، تب بھی آپ کا جسم ایک ڈفرینٹ طریقے سے ریاکٹ کرتا ہے، تب بھی آپ کے جسم سے باڈی اوڈر نکل سکتا ہے۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے تنگ آ جاتے ہیں۔ جب آپ پبلک پلیس میں جاتے ہیں، جب آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ ان کے جسم سے بو آ رہی ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتا ہی دے، یا لڑکوں میں اکثر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا ڈائریکٹ طریقے سے بول دیتے ہیں، یار نہا کے نہیں آیا تو کیا، تو برا لگ جاتا ہے۔ سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آپ کا گھر کا سیٹ اپ جو بھی ہو، خواتین وہاں ایک بچیوں کو سمجھاتی ہوں یا نہ سمجھاتی ہوں، مرد اپنے لڑکوں سے یہ باتیں کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ہوپ فلی یہ ویڈیو ایک ذریعہ بنے گا۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر مذہب سکھاتا ہے کہ صفائی رکھنے کی ضرورت ہے، ستھرائی رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے آپ کا بھلا ہوتا ہے، یہ آپ اپنی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ریلیجن کو مس یوز تو نہیں کریں کہ اس طرح تو بات نہیں ہو سکتی فیملیز میں۔ کیوں نہیں بات ہو سکتی فیملیز میں؟ بات نہیں کریں گے تو بچے سیکھیں گے نہیں، بچے سیکھیں گے نہیں تو وہ غلط چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے، یا بری چیزوں کو یا نیگیٹو چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے، وہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، انسیکیور ہو جائیں گے، فرسٹریٹ ہو جائیں گے۔ ایوری تھنگ از لنک ٹو اندر۔ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش اچھے نہیں کر رہے، نہ اس کا مطلب ہے کہ آپ صفائی پسند نہیں ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کی کانورسیشنز بہت کم ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر میں، مطلب میرے اپنے گھر میں، جہاں اتنی اوپن کانورسیشنز ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اور ہوتی گئی ہیں، اس میں بھی بڑے ہی پردے دار طریقے سے چیزوں کو
کچھ چیزوں کو بتایا گیا تھا اور کچھ چیزوں کو نہیں بتایا گیا تھا. سو ہیلپ آؤٹ دا ینگسٹرز ان یور جنریشن, خاص طور پہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے, اور پرسنلی اس بات کو نہ خود لیں نہ ان کو لینے دیں. اینی بڈی کین گو تھرو دس, بٹ باڈی اوڈر از سم تھنگ جو کہ نہ صرف اچھا نہیں, اچھا امپریشن نہیں پڑتا, بٹ آگے جا کے جب کام کرتے ہیں, آگے جا کے جب لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو اٹ کین کریٹ اے ویری انکمفرٹیبل سینیریو فار دا پرسن جس سے بو نکل رہی ہے, اینڈ فار دا شخص جس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے. سو ٹل نیکسٹ ٹائم, دس از می سلمین انصاری سیئنگ اسٹے ہائیجینک, اسٹے سینسیبل, اینڈ ٹیک کیئر آف یور اون باڈی اوڈر. اللہ حافظ.